انسانوں کے نام افزار ریحان۔ انڈین انتخابات، مودی سرکار تیسری بار۔ درویش کا تحریر کردہ آرٹیکل ہاضا۔ بھارتی انتخابات 2024 کے دوران مئی کے آخری دنوں ہمارے اخبار جنگ میں کس طرح شائع ہوا، جس کا تقابلی جائزہ ہم اپنے ہاں منعقد ہونے والے انتخابی پروسیس اور دھاندلی کے کھیل سے لے سکتے ہیں۔ یقیناً اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں یا اشارے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، برادر ہمسایہ ملک بھارت کے انتخابات اس وقت پوری دنیا میں زیر بحث ہیں، جن میں 1.40 ارب عوام اور 98.60 کروڑ ووٹرز اپنے نمائندوں کا چناؤ کر رہے ہیں، جو 7 مراحل پر مشتمل ہے۔ آخری مرحلہ 1 جون کو سر ہونا ہے اور انتخابی نتائج کا اعلان 4 جون کو۔ ایک طرف بی جے پی اور NDA کے رہنما نریندر مودی ہیں اور دوسری جانب کانگریس اور اس کی 26 پارٹی اتحادی انڈیا یعنی انٹیگریٹڈ نیشنل ڈیموکریٹک انکلوسیو الائنس، جس کی عملی قیادت راجیو کے بیٹے اور محترمہ اندرا گاندھی کے پوتے راہل گاندھی کر رہے ہیں۔ طویل انتخابی مہم جتنی بھی پرزور چلی ہے، مگر نریندر مودی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ ان کا نعرہ تھا اب کی بار مودی سرکار، مگر اس مرتبہ کئی قدم آگے بڑھتے ہوئے بی جے پی کا نعرہ ہے اب کی بار 400 پار۔ 543 کے لوک سبھا ایوان میں بی جے پی 400 سیٹیں جیت پاتی ہے یا نہیں، مگر اس امر میں کوئی اشتباہ نہیں کہ موجودہ الیکشن 2024 میں مودی کی جیت یقینی ہے۔ حالانکہ اس بار تقریباً پوری اپوزیشن نے انڈیا کے نام سے ایکا کر رکھا ہے۔ اس 26 جماعتی الائنس کی تشکیل 18 جولائی 2023 کو بنگلور میں ہوئی تھی، جس میں اگرچہ اروند کیجریوال، لالو پرساد اور ممتا بنرجی جیسے لیڈران بھی شامل ہیں، مگر گاندھی اور نہرو فیملی کے ریفرنس سے بھارت کا جانا پہچانا چہرہ راہل گاندھی بھی ہر جگہ زیر بحث ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ مودی کی عوامی پاپولیرٹی کے سامنے بشمول راہل سب کے چراغ ٹمٹما رہے ہیں۔ بلا شبہ وزیر اعظم نریندر مودی کی شخصیت اور حکمرانی پر پورے انڈیا بالخصوص انڈین میڈیا میں سخت تنقید ہی نہیں، تابڑ توڑ حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ انہیں ہندوتوا کا پرچارک، مذہبی انتہا پسند، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہٹلر کا ہم پلہ ڈکٹیٹر ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں، جس کی سرکار نے ہند میں اقلیتوں کا جینا محال کر ڈالا ہے۔ مہاتما گاندھی اور پنڈت نہرو کے سیکولر دیش میں ہندو نیشنلزم اور مذہبی جنونیت کو بری طرح بھڑکایا جا رہا ہے، اور اس کی کڑیاں گجرات کے ان ہندو مسلم دنگوں یا فسادات سے ملائی جا رہی ہیں جب مودی جی وہاں کے مکھ منتری یا وزیر اعلیٰ تھے۔ حالیہ انتخابی مہم میں پردھان منتری جی کے بہت سے بیانات اچھالے جا رہے ہیں، جن میں وہ ہندو بنیاد پرست ووٹ کے حصول کی خاطر کانگریس اور اس کی قیادت پر اعتراضات کرتے ہوئے کبھی انڈین مہیلاؤں کے منگل سوتر پگلانے اور گھس بیٹھیے مسلمانوں کی بھینٹ چڑھانے کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی زیادہ بچے پیدا کرنے کے چبھتے جملے کستے ہوئے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ جو سرکاری رعایتیں نچلے طبقے جیسے کہ دلتوں کو ملنی چاہیے تھیں، کانگریس بنگلور اور کیرالہ کی طرح وہ سارے دیش میں مسلمانوں کی بھینٹ چڑھا دے گی۔ جامعہ ملیہ دہلی میں پہلے دلتوں کے بچے بھی ایڈمیشن لے سکتے تھے، لیکن کانگریس نے مسلم ووٹ کی خشامت میں سیکولر ویلیوز کو نقصان پہنچاتے ہوئے مسلم کوٹا 50% تک بڑھا دیا۔ وہ بارہا دبے لفظوں میں مسلمانوں بالخصوص کشمیری شدت پسندوں کو آتنکوادی اور پاکستان کو دہشت گردوں کے سہولت کار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان کا دعویٰ ہے کہ بھڑکاؤ لوگ ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں۔ ملا مولوی کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام مسلم ذہن بدل رہا ہے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مودی اپنی راجنیتی کی خاطر بھارت میں منافرتوں کو بھڑکا کر جوڑنے کے بجائے توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے مخالفین کا الزام ہے کہ وہ غربت اور بےروزگاری سے لڑنے کی بجائے عوام کو باہم لڑوانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور میڈیا کا گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اوتار کے روپ میں پیش کرتے ہیں جنہیں ایشور نے خاص مشن کی خاطر سنسار میں بھیجا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ پرماتما مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، جب تک یہ مشن پورا نہیں ہوگا وہ مجھے واپس نہیں بلائیں گے۔ ہندوستان کو اپنے عوام کے لیے ہی نہیں، دنیا کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ منافرت بھرے پروپیگنڈے یا شور کے باوجود آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ 1.40 کروڑ کی آبادی کے عظیم ملک میں نریندر مودی پاپولر ترین رہنما ہیں، تو اس کی کیا وجوہ ہے؟ انڈین میڈیا میں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی اپنے پچھلے جنم میں معروف مسلم مسلح سر سید احمد خان تھے، تو دوسری طرف ایسے انڈینز کی بھی کمی نہیں جو مودی جی کو سری رام چندر جی کے نئے روپ میں دیکھتے ہیں، اور مودی خود بھی اپنے آپ کو ایک سادھو اور فقیر کے طور پر پیش کرنے کے لیے کوشاں دکھائی دیتے ہیں۔ جو نوعمری میں ٹرین کے ڈبے کے اندر چائے بیچنے والا رہا، وہ اپنی تقاریر میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ مجھے غریبوں کے دکھ جاننے کے لیے کسی بریفنگ یا کتاب کے پنوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میری ہڈ بیتی ہے۔ 101 اعتراضات کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ مودی نے نہ صرف گجرات کے مکھ منتری کے طور پر
بلکہ پرائم منسٹر انڈیا کی حیثیت سے اپنے دونوں ادوار میں محض کھوکھلے بھاشن نہیں دیے، ٹھوس کارکردگی دکھائی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک میں تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی بلند منازل طے کرتے ہوئے اپنی جنتا کی آنکھوں میں امید کی نئی جوت جگائی ہے، غربت اور بےروزگاری کے خلاف جنگ لڑی ہے، صنعت، زراعت، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے گراس روٹ لیول تک سہولیات پہنچائی ہیں، پسماندہ اور دور افتادہ علاقوں میں جدید فلش سسٹم کے تحت کروڑوں لیٹرینیں ہی نہیں بنوائی ہیں، کروڑوں گھر بنوا کر بے گھر غریب لوگوں کو دیے ہیں۔ گزرے 10 برسوں میں انفراسٹرکچر کی ترقی قدم بہ قدم ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ پورے بھارت میں جتنی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری مودی سرکار میں ہوئی ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے صنعتی اداروں کے لیے بھارت کا رخ کر رہی ہیں، مستند عالمی یونیورسٹیاں اپنے کیمپسز انڈیا میں کھول رہی ہیں۔ اس وقت انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے، اور مودی کا اپنی قوم سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے اگلے ٹینیور میں بھارت کو دنیا کی 3ری بڑی اکانومی بنائیں گے۔ جب وہ اپنے عوامی جلسوں میں لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے آج کا ترقی کرتا بھارت کس کی وجہ سے ہے، جواب میں مودی کے نعرے گونجتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مودی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ آپ لوگ ہیں، یہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے جو سرکاروں کو ترقی کے سفر پر چلنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ مودی نے اپنے ہندو بہن بھائیوں ہی کو نہیں، اپنی ملٹی کلچرل، ملٹی ریلیجس اور ملٹی لینگویج سوسائٹی کو ایک نیا حوصلہ، عزم اور اعتماد دیا ہے، جو دنیا میں اپنے ملک و قوم، دھرم اور کلچر پر فخر کر سکتے ہیں۔ سارے سنسار میں انڈین نیشن اور انڈین سویلائزیشن کا مان بڑھایا ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، جس کا نعرہ نہیں مشن ہے، جس کے نوجوان تاروں پر کمند ہی نہیں ڈال رہے، چندریان تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ 1.40 ارب دیش واسیوں کو اپنے لیڈر کی آواز گونجتی سنائی دیتی ہے کہ مجھے آگے پیچھے کوئی رونے دھونے والا نہیں، میں ایک پل ضائع کیے بغیر دیش کے لیے جیتا ہوں۔ رام مندر، آرٹیکل 370، کشمیر میں امن، 3 طلاق، عالمی طاقتوں یا مسلم ورلڈ سے تعلقات اور سنویدھان یا آئین بدلنے کی بحث اس انتخابی مہم میں زوروں پر رہی ہے۔ اس امر میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ سیاست میں مذہب کا استعمال ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اچھی بلی سوسائٹیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ موقع پرست اور مفادات کے حریص جب سیاست میں مذہبی ٹچ یا تڑکا لگاتے ہیں، ایک طرح سے ایسے لوگ عوامی جذبات کا گناہونا استعمال کرتے ہیں۔ جذباتی جنونیت بھڑکا کر در حقیقت وہ عوام کے اصل ایشوز کو کارنر کر دیتے ہیں یا دفن۔ انڈین سوسائٹی میں بلا شبہ اس حوالے سے اچھی خاصی تشویش یا حساسیت پائی جاتی ہے۔ ایک انٹرویو میں کسی بھارتی صحافی نے درویش سے یہ پوچھا کہ آپ کانگریس کے بالمقابل بی جے پی کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کرتی ہے۔ جواب دیا کہ اگر اس ناچیز سادھو کو کبھی انڈیا میں بی جے پی کی قیادت سے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ انہیں اس سلسلے میں متوجہ کرتے ہوئے اپنے ملک پاکستان کی مثال دے گا کہ دیکھو جس طرح ہم لوگوں نے اپنے خطے میں مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک اور سماج کو برباد کر لیا ہے، آپ لوگ ہم سے عبرت حاصل کرو، ورنہ آپ لوگوں کا بھی وہی اشر ہوگا۔ انڈین آئین، سنویدھان اور جمہوریت میں اس وقت پوری دنیا کے لیے بہت بڑا تفاخر ہے، اور اس کی بنیادیں لبرل سیکولر اقدار پر استوار ہیں۔ ان کے بابا قوم مہاتما گاندھی اگرچہ اپنی زندگی میں کئی حوالوں سے مذہبی ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے، اپنی پرارتھنا یا عبادات و مناجات میں رامائن اور بھگوت گیتا کے ساتھ دیگر مقدس کتب بشمول قرآن اور بائبل کا پاٹ بھی کرواتے تھے۔ ابھی جس طرح لوک سبھا کی نئی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے نریندر مودی جی نے بھی یہی اسلوب اپنایا ہے، لیکن گاندھی جی نے اپنی ساری سیاست سیکولر بنیادوں پر کی، جس میں وہ ہندو مسلم کو بلا تمیز اپنی 2 آنکھوں کی مانند قرار دیتے تھے۔ جناح اپنی ذاتی زندگی میں قطعی غیر مذہبی تھے، جس پر ان کے مسلم سیاسی مخالف انہیں طرح طرح کے تانے بھی دیتے تھے، لیکن یہ تلخ سچائی یا حقیقت اپنی جگہ چٹان کی طرح موجود ہے کہ اسی جناح نے اپنی لیگی سیاست سراسر مذہبی بنیادوں پر کی، حتیٰ کہ صدیوں اکٹھے رہنے والوں کو مذہبی تقسیم و شناخت کی بنیاد پر باہم بالمقابل لاتے ہوئے فیصلہ سنا دیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بی جے پی کے معروف رہنما ایل کے اڈوانی نے جب جناح کی ذاتی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں سیکولر قرار دیا تو اڈوانی جی کی اپنی پارٹی کے اندر اتنی مخالفت ہوئی کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ انڈین الیکشن 2024 میں کانگریس سمیت اپوزیشن اتحاد بالخصوص راہل گاندھی یہ پروپیگنڈا پوری انتخابی مہم میں زور شور سے پھیلا رہے ہیں کہ اس مرتبہ اگر 400 پار کا نعرہ کامیاب ہو گیا تو حکمران بی جے پی اور پردھان منتری مودی جی بھارتی سنویدھان یا آئین کی سیکولر حیثیت کو بدل ڈالیں گے، جبکہ بی جے پی اور بالخصوص پرائم منسٹر نریندر مودی اس الزام کی نفی کرتے ہوئے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ان کے مخالفین اس نوع کی الزام تراشیاں محض مسلم ووٹ کو ان سے دور رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا تو صرف یہ ماننا ہے کہ جب بھی کمزور
کمزور اور نچلے طبقے کے لیے مراعات دینی ہو تو وہ دھرم کی بنیاد پر نہیں، استحقاق کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اگر ایک پل کی تعمیر کا ٹھیکہ دینا ہے تو قابلیت و صلاحیت کو معیار ہونا چاہیے، نہ کہ دھرم کے کوٹے کو۔ پردھان منتری مودی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دیش کی سیکولر بنیادوں کو مضبوط کیا ہے، نہ کہ کمزور۔ اس سلسلے میں وہ سب کے لیے یکساں قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کانگریس پر تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مذہبی تفریق کرتے ہوئے کچھ فرقوں کے لیے دھرم کی بنیاد پر الگ پرسنل قوانین بنوائے۔ اگر بانٹو یا تقسیم کرو کی پالیسی برٹش سرکار نے اختیار کی تھی تو آزادی کے بعد کانگریس سرکار کو چاہیے تھا کہ اسے بدل دیتے۔ انہوں نے اپنا قومی فرض ادا نہیں کیا، مگر ہم یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے ہم وطنوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ رویہ کیا سیکولر ویلیوز کے حق میں ہے یا مخالفت میں؟ آزادی کے بعد کانگریسی لیڈر ہندو، مسلم، سکھ، کرسچین، پارسی، جینز اور بدھ فرقوں کے نام لے لے کر اس مذہبی تفریق کو نمایاں کرتے یا ابھارتے تھے، لیکن میں ایسے نہیں کرتا۔ میں ایک ہی نظر میں اور ایک ہی شبد میں سب کو مخاطب کرتا ہوں، اور وہ ہے اے میرے دیش واسیوں۔ کیا یہ سیکولر رویہ نہیں ہے؟ اس سلسلے میں مودی مسلم مہلاؤں یا خواتین کے لیے اپنی ٹرپل طلاق کی پالیسی، قوانین سازی یا اس کے نفاذ کی مثال دیتے ہیں۔ بقول پرائم منسٹر مودی، یہ چیز ملا مولوی کو جتنی بھی بری لگتی ہے، مگر مسلم مہلائیں یعنی خواتین کو اس سے فائدہ پہنچا ہے، جنہیں کھڑے کھڑے 3 شبد بول کر فارغ کر دیا جاتا تھا۔ ہم نے تو ان کے حقوق کی رکشا کی ہے اور وہ اس سے خوش ہیں۔ اس انتخابی مہم میں رام مندر کا ایشو بھی خوب اچھلا ہے، جس کی تاریخ اگرچہ صدیوں پرانی ہے، لیکن مودی سرکار نے حال ہی میں جتنا عظیم الشان رام مندر، رام جی کی جنم بھومی ایودھیا میں تعمیر کرتے ہوئے جنوری میں اس کا پرجوش افتتاح کیا ہے، کانگریس اور اس کے ہمنواؤں نے اس میں شریک ہونے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بابری مسجد کو منہدم کر کے بنایا گیا ہے۔ راجیو گاندھی اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ رام مندر ضرور بنے گا، مگر بابری مسجد پر بھی خراش نہیں آنے دیں گے۔ سچائی کے ساتھ پرکھ کی جائے تو بی جے پی کی سیاست کو جتنا بڑھاوا یا فائدہ رام مندر کی سمسیا نے دیا ہے، اتنا کسی دوسرے مدعے نے نہیں دیا۔ ایک وقت تھا جب کانگریس کے بالمقابل بی جے پی کی ذرا نہیں چلتی تھی۔ وہ شدید ترین پابندیوں میں رام مندر کی رتھ یاترا لے کر نکلتے تھے اور اکثر جیلوں میں پہنچا دیے جاتے تھے۔ اس سے بھی بڑی سچائی یہ ہے کہ کانگریس اپنی وسیع تر ہندو میجارٹی کی انصاف پر مبنی اس جینون مانگ کی بھاوناؤں کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ شری رام چندر جی مہاراج کی ہندو مذہب یا رامائن میں جو اہمیت ہے وہ کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ یہ کسی عام مسجد مندر کا تنازع نہیں تھا۔ بھگوان رام اور ان کی جنم بھومی کے سامنے کسی اقتدار کے حریص جارحیت کے مرتکب خون بہانے والے بادشاہ کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی؟ کانگریس اور اتر پردیش کی مسلم قیادت کو اس کا ادراک ہونا چاہیے تھا۔ اقتدار کی طاقت سے ان لوگوں نے جس برے استبداد کے ساتھ ایک جینون مانگ کو کرش کرنا چاہا، وہ مانگ اتنی ہی ابھرتی چلی گئی اور بالآخر بی جے پی کو سیاسی میدان میں اس کا بھرپور فائدہ پہنچا۔ آج جب مودی اعلانیہ پوچھتے ہیں کہ وہ مسلمان نیتا جو اس مدعے کو لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گیا تھا، جب اس نے عدالتی فیصلے کے سامنے سرنگوں ہوتے ہوئے نہ صرف رام مندر کی تعمیر کو ویلکم کیا ہے، بلکہ باضابطہ طور پر اس کی افتتاحی تقریب میں شریک ہو کر شری رام چندر جی کو خراج تحسین پیش کیا ہے، تو پھر کانگریس کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اس کی مخالفت میں اس حد تک کیوں پیش ہے؟ اسی طرح پرائم منسٹر مودی بھارتی سنویدھان کی دھارا یا آئینی شک 370 کے خاتمے کو پیش کرتے ہیں، جس پر ان کا استدلال ہے کہ کانگریس پارٹی جنتا کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس طرح کا ڈراوا دیتی ہے کہ اگر 370 کو اٹھایا گیا تو نہ جانے کتنی تباہی ہو جائے گی، خون کی ندیاں بہ جائیں گی، پاکستان ایٹمی ملک ہے، نہ جانے کیا کر دے گا۔ اس کے بعد مودی پوچھتے ہیں میرے دیش واسیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتاؤ، ہم نے 2019 کے چناؤ میں سکتا یعنی حکومت پر آتے ہی 370 کی دھارا پورے دھڑلے سے ہٹا دی، تو کون سی بربادی ہو گئی؟ کون سی خون کی ندیاں بہ گئیں؟ الٹی بربادی تو تھم گئی۔ دیش جس آتنکواد کی اماجگاہ بنا ہوا تھا، اس سے مکتی ہو گئی، دیش سہمت ہو گیا۔ آج وہی جموں کشمیر ہے جہاں سے ہر روز آتنکوادی حملوں کی خبریں آیا کرتی تھی، کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ تھی۔ آج وہاں تعمیر و ترقی اور روزگار کی نئی بھاونائیں یا امیدیں ابھر رہی ہیں۔ عام کشمیری مسلمان نے سکون کی سانس لی ہے۔ یہاں الیکشن کمپین یا انتخابی مہم چلانا ناممکن تھی۔ آج 24 کے چناؤ میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کشمیری ووٹر کس امن اور انہماک کے ساتھ قطاروں میں لگ کر ووٹ ڈال رہے تھے۔ تمام تر مخالفانہ آوازوں کے باوجود کاسٹ کیے گئے کشمیری ووٹوں کی ریشو 55% تک پہنچی ہوئی تھی۔ بات مودی اور بی جے پی یا راہل اور کانگریس کی نہیں ہے۔ اگر منصفانہ نظر سے تجزیہ کیا جائے تو رام مندر کی طرح آئینی شک 370 جو کشمیر کو بھارتی آئین میں خصوصی حیثیت دیتی تھی اور اسی سے مرکز گریز یا علیحدگی کی تحریکیں فائدہ اٹھاتی تھیں، اسی سے آتنکواد بڑھتا تھا۔ اس پر ہمارا ریاستی و روایتی پاکستانی موقف جو بھی ہے، خالص ہندوستانی مفاد میں اور 140 کروڑ کی اتنی بڑی جنتا کی بھاوناؤں کو سامنے رکھ کر تجزیہ کیا جائے تو مودی نے روایتی کانگریس پارٹی کو چاروں شانے چت ناک آؤٹ کر رکھا ہے۔
اور وہ بڑے بڑے اتحادوں پر مجبور ہیں، جس کی ایک مثال متذکرہ بالا انڈیا نامی سیاسی الائنس ہے، جس میں شامل پارٹیوں کی تعداد 26 سے 37 تک ہو چکی ہے، اور وہ کانگریس یا راہل کے کہے سنے میں بھی نہیں ہے۔